بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور لندن سے. لندن کی موسم تو بڑا سرد ہے, لیکن ابھی تقریب ہوئی اور اس تقریب میں ہمارے شعلہ بیاں مقرر, ہمارے جرنلسٹ دوست, ہمارے کولیگ قرار الحسن نے لندن میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کو فرما دیا. تھینک یو سر. قرار بھائی, بڑا ایک ڈسکشن میں آج کا کہ آپ کوئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں, کوئی سیاست کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے, ان اے وے یہ بات درست بھی ہے اور ایک طرح سے بات ٹھیک نہیں بھی ہے. میں بطور جرنلسٹ ہی ایک فکری بات پہنچا رہا ہوں پاکستان کے لوگوں تک. میں نے دنیا کے 70 ملک دیکھے, یہاں بھی آنے کا اتفاق ہوا, پارلیمنٹ میں میئر سے, ممبر پارلیمنٹ سے, ان سے ملاقاتیں رہیں, کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کا اعزاز ملا, کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ, بہت ساری. میں نے یہ سیکھا کہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت کام کر رہی ہے وہاں کون سی چیز ہے جو مشترک ہے سارے جمہوری معاشروں میں. وہ یہ تھی کہ بنیاد میں جمہوریت ہے, یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں پہلے وہ جمہوری ہیں, پھر وہ سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت لے کر آتی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں 78 سال کی تاریخ ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ایک کے علاوہ اس کی بھی پرائیورٹی سیاست نہیں ہے. جماعت اسلامی کوئی بھی ہارڈ کور پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے. ایک آدمی پارٹی بناتا ہے, وہ ساری زندگی اس پارٹی پر قابض رہتا ہے یا اس کا خاندان اس کے اوپر قابض رہتا ہے. تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے جمہوریت نہیں ہے. وہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے, اس آدمی کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے, لیکن سر یہ سسٹم جس میں ایک آدمی ڈیسیژنز لے رہا ہے یا ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی پر قابض ہے 30-40 سال تک. دیکھیے, موروثیت ہو یا شخصیت پرستی ہو, یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں. کیونکہ شخصیت پرستی کے نتیجے میں بھی ایک آدمی 30-40 سال تک قابض رہتا ہے اور موروثیت کے نتیجے میں بھی ایک خاندان 30-40 سال تک قابض رہتا ہے. تو پرابلم تو وہیں پہ آ گیا. ہمیں ایک ایسا نظام پاکستان میں بنانا ہے جیسا برطانیہ میں ہے, جیسا دنیا کے کسی بھی اور جمہوری معاشرے میں ہے, کہ اس پلیٹ فارم پر یا اس پولیٹیکل پارٹی میں انٹرنل الیکشن کے ذریعے, اندرونی جمہوریت کے ذریعے کوئی بھی عام آدمی اپنی قابلیت کی بنیاد پر, میرٹ کی بنیاد پر, اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن سکے. کسی کی پسند ناپسند پر نہیں. اس لیے نہیں کہ مجھے اظہر بھائی بہت اچھے لگتے ہیں تو چلے اظہر بھائی آپ جو ہے نا وہ چیف منسٹر لگ جائیں, یا مجھے جو ہے یہ جنہوں نے کیمرہ ہمارے سپتان بھائی ان کی جیکٹ بہت پیاری لگ رہی ہے, چلو یار ان کو گورنر لگا دیتے ہیں. ایک سسٹم ہو جس میں میرٹ کی بنیاد پر یونین کاؤنسل سے لوگ الیکٹ ہوتے ہوتے مرکز تک آئے, پارٹی کی صدارت بھی کریں, پارٹی کی چیئرمین شپ بھی سنبھالیں اور ملکی آپ کو کوئی کردار ہوگا اس میں سیاسی جماعت میں؟ میرا کردار صرف اس حد تک اظہر بھائی یہ ریکارڈ پر ہے بات کہ ان لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آپ ہم سب جو لوگ ملتے چلے جائیں گے, ہم اکٹھا کریں. اکٹھا کرنے کے بعد دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کے اندر جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو اسٹڈی کریں, پاکستان کے مطابق اس کو کسٹمائزڈ کریں اور اس کے نتیجے میں یونین کاؤنسل سے الیکشنز کا آغاز کریں اور پھر مرکز تک. جیسے ہی پارٹی کی پوری کیبنٹ یونین کاؤنسل سے مرکز تک الیکٹ ہو جائے, اس کے بعد میں اپنی زندگی ریٹائرمنٹ کی لائف گزاروں, لوگوں سے دعائیں لوں, اور میری یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں. وزیر اعظم اس کے یا کسی بھی عہدے کے امیدوار. میں پوری آنیسٹی سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں سریعام ایک حد تک ٹھیک کر سکا بطور اینکر, شاید مجھے تھوڑا کچھ میں بطور وزیر اعظم کام نہیں کر سکتا. مجھے معیشت کا اس طرح سے نہیں پتا جیسے ایک پرائم منسٹر کو پتا ہونا چاہیے. مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اس طرح سے میری گرفت نہیں ہے جیسی ایک وزیر اعظم کی ہونی چاہیے. تو کوئی بھی آدمی کہ وہ اس لیے مشہور ہے تو وہ وزیر اعظم کا امیدوار بن جائے, اس سے بڑی بے وقوفی کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کرکٹ کی وجہ سے مشہور ہے, وہ وزیر اعظم بن جائے. ایک آدمی کی اتفاق کھونڈری ہے, وہ وزیر اعظم بن جائے. ایک آدمی جو ہے نا وہ وزیر اعظم کا بیٹا, ابن وزیر اعظم, بنت وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم. یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ گلیوں سے, محلوں سے, یونیورسٹیوں سے, کالجز سے ایک ایسا نظام وضع کریں کہ لوگ سیاست کرتے ہوئے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اوپر تک آتے رہیں, اور جو سب سے اچھا ہو وہ پاکستان کو مل جائے. پورے پاکستان میں بھی آپ بہت ساری جگہوں پہ رہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اب آپ یہاں بھی آئے ہیں. آج آپ کا جو پہلا ایونٹ تھا وہ بھی بڑا سکسیزفل گیا, اور میں اس لحاظ سے بھی کہوں کہ آپ نے آج بڑی ایک بات کی عمران خان صاحب کے بارے میں کہ آپ ان کی 90% چیزوں سے متفق ہو, اور آپ نے ان کی تعریف بھی کی. لیکن پی ٹی آئی آپ کو تھریٹ کیوں سمجھ رہی؟ پی ٹی آئی کا عام بندہ نہیں کہہ سکتے, سوشل میڈیا کی حد تک جو میں آپ سے عرض کروں اظہر بھائی, مجھے یہ لگتا ہے اور مجھے بڑی ہمدردی ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بڑا فرسٹریٹڈ ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا. ان کا محبوب لیڈر اس وقت قید میں ہے اور اس کی رہائی کی کوئی امید انہیں نظر نہیں آ رہی. جو لوگ وابستہ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ بڑی جان سے, بڑے جذبے سے وابستہ تھے. ان کی فرسٹریشن کو سمجھنا چاہیے, ان کے غصے کا ادراک ہونا چاہیے, اور انہیں پیار سے, محبت سے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اللہ عمران خان صاحب کو زندگی اور تندرستی دے, اللہ کرے وہ 100 سال جئیں, لیکن بہرحال ان کی ایک ریٹائرمنٹ کی عمر ہے. اس ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ یہ اسٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگلے 3-4-5 سال جیل میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہوئے, بظاہر کوئی فوری تو ہم نے نواز شریف کی بھی دیکھی, 4 سال یہاں تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ واپس جائیں گے. 2005 میں 6 میں یہاں آئے, کانٹا لگا ہوا تھا,
اور پھر وہ کام پہ لگے. محترمہ بینظیر بھٹو یہاں پہ تھی. یہ ہمارا ایک ہم کر لیتے ہیں نا اظہر بھائی, ہم کہتے ہیں ایک بار اور وزیر اعظم بن جائے عمران خان صاحب, 5 برس سر, اس کے بعد یہ قوم کیا کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے بار بار قائد اعظم کی مثال دی کہ قائد اعظم کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے کوئی سسٹم بنا لیا ہوتا تو ان کے جانے کے بعد ہم اتنا بری طرح سے گرتے نا. عمران خان صاحب کو بھی اگر ان کے جو فالوورز ہیں وہ ایک بڑا لیڈر مانتے ہیں تو ان کی زندگی میں, ان کی موجودگی میں ایک سسٹم بنا لیں. وہ سسٹم میرا نہیں ہے, میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے جہاں لے جائیں آپ. میں تو کہتا ہوں روضہ رسول پہ لے جا کے مجھ سے قسم لے لی. جس طرح سے لوگوں کی تسلی ہوتی ہے, میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ٹیلی ویژن پر 15-20 برس کام کرنے کی وجہ سے ذرا بہتر طریقے سے اور جلدی میں لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. اچھا, عمران خان کے اپنی ذات کے حوالے سے, ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ وزیر اعظم بھی وہ بنے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور انسان ان کی بہت اسٹرگل ہے. اس اسٹرگل میں ہمارے لیے اور بہت سارے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. دیکھیے انہوں نے زندگی میں گول سیٹ کیا, انہوں نے کرکٹ ٹیم میں آنے کا گول سیٹ کیا, اچیو کیا. کیپٹن بننے کا گول سیٹ کیا ہوگا, اچیو کیا. ورلڈ کپ جیتنا خواب ہوتا ہے, انہوں نے وہ گول اچیو کیا. شوکت خانم کا خواب دیکھا, اچیو کیا. نمل بہت سارے کام کیے. وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھا, وزیر اعظم بنے اس ملک کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسان ان کی جد و جہد ایک نوجوان کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے, ہم سب کے لیے ان میں بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں. بطور سیاست دان جب بطور وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں ان سے ہوئی. کچھ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ مکمل کوئی فرشتہ ہے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, یا مکمل کوئی شیطان ہے کہ جس میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی, لیکن بطور مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے غلط فیصلے ہوئے. سب سے غلط فیصلہ, اتنی اسٹرگل کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے. آپ عوام پر ریلائی کیجئے, تھوڑی سی اسٹرگل کو اور کیجئے. جنرل باجوہ کی جس طرح سے تعریفیں کرتے رہے, اور جس طرح سے ان کو جمہوری اور سلجھاوا بنا کر پیش کرتے رہے, اور پھر بالکل جس طرح سے ایک دم سے آگے ہم نے کہا جی وہ تو میر جعفر اور میر سعادت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سیاست کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اچھے نقوش نہیں چھوڑے عمران خان صاحب نے. ابھی بھی اگر آپ ان کے جیل میں ہونے کے حوالے سے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جیسے پاکستان کے پہلے وزراء اعظم کے ساتھ ہوتی رہی ہے. میں پوری آنیسٹی سے یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی چونکہ ایک شخص کے گرد بنی ہوئی جماعت تھی, ایک شخص جب جیل میں چلا گیا تو جماعت کا شیرازہ بکھر گیا. پی ٹی آئی اگلے 50 برس بھی عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی, کیونکہ پارٹی تو رہی نہیں, پارٹی تو ایک آدمی رہا. میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں, اور بار بار یہ لوگوں کو شاید یہ تاثر نہ ملے کہ شاید ہم خان صاحب کے نام کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر قوم اور نوجوان مل کر ایک یونین کونسل سے لے کر مرکز تک کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم بنا لے تو اس اصول کی بنیاد پر کہ کسی کے خلاف بھی سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے, شاید وہ کوئی کردار ادا کر سکیں گے خان صاحب کی رائے. سہیل افریدی صاحب پنجاب آئے ہوئے تو 3 دن انہوں نے کافی میں نے پہلی ٹویٹ یہ کی کہ ان کا اکرام کرنا چاہیے. وہ ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے, انہیں عزت دینی چاہیے, وہ مہمان ہے. اور ظاہر بہت ساری چیزیں میں سہیل افریدی صاحب کو ایک اچھا وزیر اعلیٰ کا امیدوار سمجھتا ہوں. خان صاحب نے درست فیصلہ کیا, لیکن بڑی دیر کر دی. پہلے وہ پرویز خٹک کو لاتے رہے, محمود خان کو لاتے رہے, پہلے جو ہے نا وہ عثمان بزدار جیسے لوگوں کو لائے. سو ان کا دورہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کوئی فرق تو پیدا نہیں کر پائے گا, لیکن جو ریسنٹلی جو بنا اختلاف کی وجہ بنی وہ مینا خان صاحب کا بیان تھا, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. بالکل درست بات ہے کہ سوال بےہودہ تھا, لیکن اس کے جواب میں آپ زیادہ بےہودگی کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں غلط کے مقابلے میں اس وقت کو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مار کٹائی تھی, دھکم پیل تھی, یہ اس طرح کے جو بیانات تھے انہوں نے اوور شیڈو کر دیا جو ان کا اصل مقصد تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی اور ان کی کابینہ کے ان کے جو حواری ہیں ان کے دورہ لاہور سے عمران خان صاحب کا 0% بھی بھلا نہیں پڑا. اچھا ہاں, نہ اس کا کوئی, لیکن وہ تو کہتے ریوائیو ہو گئی, پارٹی ریوائیو ہو گئی. نہیں, ہم نے دیکھے ویژول, ظاہر ہے وہ کدیا اس معاملے میں تو سمجھدار ہے نا کہ وہ ویژولس کو کیسے دکھانا ہے, آل دیٹ. لیکن مجھے لگتا ہے وہ نون لیگ کی حکومت نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوتا ہے, انہوں نے ہر ایک کا ماسٹر شاٹ رکھا ہوا اپنے پاس, تو اب وہ بھی ریلیز کر رہے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے, جبر سے گزر رہی ہے ایک پارٹی. ایک تو وزیر اعلیٰ صوبے تو سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ملا نہیں, میں نے کہا اس کو عزت دینی چاہیے, وہ جہاں جانا چاہتا ہے اسے جانے دیا جانا چاہیے, اس کو مکمل طور پر ہر طرح سے سیکیورٹی اور فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ برداشت نہیں ہے نا ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر, بدقسمتی سے دونوں جانب سے یہ برداشت کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں طرف سے. اس پہ تو کوئی میں نے تو کہا نا, میری پہلی ٹویٹ ہی یہ تھی کہ ان کو عزت دی جانی چاہیے اور ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. وہ 5 کروڑ لوگوں کے صوبے کا نمائندہ وزیر اعلیٰ ہے اور جنرل وزیر اعلیٰ ہے. یہاں تو بڑے سالیہ نشان ہے پنجاب میں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے پنجاب اب لاہور سے ہیں, یہاں راشی لاہور, جی لیکن لاہور کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ بھی ہو کے گئے ہیں, تو پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور کی وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں کہتے ہیں حکومت کی کارکردگیوں چیزیں جو بہت اچھی ہو رہی ہے. میں مثال کے طور پہ ابھی چونکہ میں اس تحقیق کے لیے بھی شہر جا رہا ہوں, تو ہمیں صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ ہر جگہ, ہر گاؤں میں, ہر دیہات, ہر سڑک پہ دکھائی دیتے ہیں.
لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی کاسمیٹک ہے. مثلاً وہ انہوں نے بورڈ لگوا کے پینافلیکس ہر جگہ پہ اوریجنل بورڈ لگا کے وہ 500 روپے والے پینافلیکس وہ اجڑ گئے ہیں سارے, ان کے رنگ اڑ گئے ہیں, وہ بالکل ہی اور ہی بھدا ہو گیا معاملہ. تو کچھ چیزیں اچھی کرنے کی کوشش بھی ہو, جس طرح اسموگ ہے جنرلی بہت سارے دن تو ہم رہے پہلے رینک کے اوپر, لیکن جنرلی اس بار ہم جب واک کرنے کے لیے نکلتے تھے فیملی کے لوگ تو ہم کہتے تھے کہ یار اس بار وہ سانس کا مسئلہ جو پرانے برسوں میں تھا. لیکن لاہور کا سارا کریڈٹ موجودہ حکومت یا مریم صاحبہ کو نہیں دیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کام پرویز الہی صاحب نے کیا تھا. ریسکیو 1122, ٹریفک وارڈنز, رنگ روڈ, ایمرجنسی جو انہوں نے ہاسپٹل کی جو بنائی, پھر شہباز شریف صاحب نے کوئی شک نہیں اور کے لیے خلاف کے لیے بڑا کام کیا, ایون محسن لکھمی نگراں وزیر اعلیٰ. تو مجھے لگتا ہے لاہور کو اچھے حکمران نصیب رہے ہیں, یہ خوش قسمتی ہے لاہور کی. اچھا, اب اس ساری پولرائزیشن کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ایک لاک ڈاؤن ہوا ہے دونوں طرف سے, کیسے بیٹھا جا سکتا؟ زرداری صاحب نے بھی کہا وہ کنگ آف نہیں بیٹھ رہے کوئی نا. مسئلہ یہ نا کہ چونکہ ہم نے جمہوریت, ہم کبھی جمہوریت سمجھ لیتے ہیں نواز شریف صاحب کو, جب وہ ووٹ کو عزت کا نعرہ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ جی جمہوریت یہ ہے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی, ہم کہہ رہے ہیں وہ جی جمہوریت یہ ہے. ایک بندہ کبھی جمہوریت نہیں ہو سکتا, اور جب تک ایک آدمی بطور ڈکٹیٹر اپنی پارٹی کے اوپر قابض رہے گا وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو زیادہ لوگ مل کر ماڈریشن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, اکثریتی رائے کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو یہ توازن کا, اعتدال کا, ہم آہنگی کا ماحول بڑھے گا. انڈیویجولس تو ایکسٹریمز ہیں نا, ایک بار گرنل باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھ جا کے اگلی بار جو ان کو بالکل ہی غدار اور میر جعفر کر, تو جو انڈیویجول ہے وہ اسی طرح سے ڈیسیجنز لے. اچھا, ایک انٹرویو آ جایا ہے ارشاد بٹی کے ساتھ انجینئر محمد علی مہر کا, جنہوں نے جیل کی صورتحال, اس میں تو کچھ اور ہی صورتحال لگ رہی ہے, کیونکہ جو پرو پی ٹی آئی لوگ یا علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تو ان کو بند کر دیا گیا تھا. اس پہ کیا دیکھیے مجھے لگتا ہے میں نے سنا انجینئر صاحب کا, اس میں بھی ان کے پاس بہت زیادہ مصدقہ معلومات نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بندہ وہاں سے آتا تھا تو ہم نے اس سے کہا کہ سن لے کے دو کہ اب وہ دھوپ میں ادھر بیٹھتے ہیں. تو واللہ عالم غیر, اب چونکہ انجینئر صاحب نے بھی اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا, وہ کہتے ہیں ہماری 7 سالی بال وہ آواز وغیرہ سے آتی ہوتی تھی کبھی ان کے پاس ہے. ہاں, تو وہی میں کہہ رہا ہوں, چونکہ انہوں نے بھی سن کے ایک بات کی ہے تو پی ٹی آئی کا بھی ایک موقف ہے, جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس پہ ہم کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی پلے کیا کہیں گے؟ بس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میری کون سا کیمرہ ہمارا یہ والا, میری صرف یہ درخواست ہے خدا کے واسطے, آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ آپ جن ملکوں میں رہ رہے ہیں اور جن ملکوں نے جمہوریت نے ڈیلیور کیا ہے, جمہوریت جہاں پہ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہے, وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں کیسی ہیں. وہاں تو پارٹی کسی آدمی کے نام پر نہیں چلتی, وہاں تو پارٹی کسی خاندان کے نام پر نہیں چلتی. آپ تو سسٹم کو جانتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے آپ تو اس نظریے کو سپورٹ کیجئے کہ پاکستان میں عوام کی ملکیت میں ایک پارٹی ہونی چاہیے, لوگ جس کے مالک ہوں, جس میں انٹرنل ڈیموکریسی ہو, اندرونی انتخابات کے ذریعے لیڈرز منتخب ہو ایک خاص مخصوص مدت کے لیے, اور پھر نئے لیڈرز منتخب ہو جائیں. تو جب تک جن معاشروں میں آپ ہیں ان معاشروں جیسی سیاسی جماعتیں پاکستان میں نہیں بنتی, تب تک پاکستان میں کسی بہتری کی توقع مت کیجیے. آپ